وبارك وسلم. ذکر کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ میں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو بہت پہاڑ سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے بھی زیادہ افضل ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہو، حتیٰ کہ جہاد کرنے والا اتنا لڑے کہ اس کی لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ جائے۔ صحابہ کرام نے اس کا افسار فرمایا، یا رسول اللہ کیوں نہیں یہ عمل ہمیں بتائیں؟ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام نے جہاں اور پوچھتے تھے یہ سوال بھی پوچھا، یا رسول اللہ روزے سارے رکھتے ہیں، جہاد بھی سارے کرتے ہیں، صدقات بھی سارا دیتے ہیں، ان میں سے کیسے پتہ لگے کہ افضل کس کا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزے دار جو روزہ بھی رکھتا ہے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، اس کا روزہ افضل ہے۔ جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں ساتھ وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، اس کا صدقہ افضل ہے۔ وہ مجاہد جو جہاد کرتا ہے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا جہاد افضل ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، آپ کو آیت کریمہ کا مفہوم بھی بتایا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں محبوب کی زبان عالی شان سے ہم تک یہ معاملہ پہنچایا کہ جب حاج سے فراغت ہو جائے تو پھر جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہیں اس سے اشد، اس سے زیادہ میرا ذکر کرو، اور پھر فرمایا فاذکرونی اذکرکم، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے جب صحابہ کرام جب مخلوق میں آپ نے فرمایا اگر تنہائی میں ذکر کرو گے تو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق، واللہ بکل شیء محیط کی شان والا کہ اللہ پاک نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق اپنی تنہائی میں تمہارا ذکر کرے گا۔ اور اگر جماعت میں ذکر کرو گے تو اللہ پاک تم سے بہتر جماعت، فرشتوں کی جماعت میں تمہارا ذکر کرے گا۔ اس کے لیے پھر ایسے ذکر کرنے کی صورت بنانی پڑے گی، عورتیں مائیں بہنیں اپنے لمٹ میں وہ اس طرح ذکر کریں گی، مرد حضرات جہاں تک ان کو تفریح کا ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے، علیم بھائی کو بھی خوش کرنا ہے۔ علیم بھائی جب خوش ہوں گے تو اللہ کے رسول بھی انشاءاللہ خوش ہوں گے اور اللہ پاک بھی خوش ہوں گے۔ تو ذکر کے بارے میں اللہ پاک نے حکم فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور فرمایا کہ جو تنہائی میں ذکر کرتا ہے ایسے جیسے قلعہ جہاد میں نکل گیا، اور اگر جماعت میں ذکر کرتا ہے ایسے جیسے جماعت کے ساتھ لشکر کے ساتھ جہاد میں نکلا ہے۔ تو اس کی بڑی شان ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا، اس کا ذکر بھی بہت بڑا، سارے اذکار سے بڑا۔ تو شکر کس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں کون سی ایسی ادا ہے جس کی وجہ سے ہمیں محفل ذکر میں کہ فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور عبادت لمبی نہ ہو جائے، لیکن مختصر مفہوم عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک فرشتوں کی رسائی ہوتی ہے، سیاحین فرشتے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ پاک حالانکہ جانتے ہیں، فرمایا میں بندوں کو کس حال میں پایا، فرمایا یا اللہ پاک تیرا ذکر کرتے پایا، فرمایا وہ میرا ذکر کیوں کرتے تھے، یا اللہ پاک تیری محبت میں تیرا ذکر کرتے تھے، فرمایا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، یا اللہ پاک اگر ایسا ہو جاتا تو وہ تو اور محبت سے تیرا ذکر کرتے، فرمایا وہ چاہتے کیا تھے، فرمایا جنت چاہتے تھے، فرمایا جنت کو دیکھا ہے، فرمایا نہیں یا اللہ پاک اگر جنت کو دیکھ لیتے پھر تو اور محبت سے تیرا ذکر کرتے، فرمایا وہ اور کیا چاہتے تھے، فرمایا دوزخ سے پناہ چاہتے تھے، فرمایا انہوں نے کیا دوزخ کو دیکھا ہے، فرمایا کہ اللہ پاک اگر دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر اور شدت سے خوف کے ساتھ بھی تیرا ذکر کرتے، فرمایا گواہ ہو جاؤ اپنے ذکر کی برکت سے میں نے ان کو جنت بھی عطا کی، ان کو دوزخ سے پناہ بھی عطا کی۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم آگے، اللہ پاک ایک بندہ ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ تو جائزہ لینے آیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، یا وہ اس کی کوئی